الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه كذا في المشكاة وعن سلمة بن قيصر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله من نار جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو يعلى والبيهقي والطبراني كذا في المشكاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے واسطے سے ایسے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جس کے کرنے سے ہماری دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور ان اعمال کے کرنے سے مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی کامیابی آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، اور یہ اسی مہربانی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ایسے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جس کے اختیار کرنے سے ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی دنیا کے اندر بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور ان مبارک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی آدمی کی جنت والی بن جاتی ہے، اور آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی عمل امت کو بتایا کرتے تھے تو صرف نفس عمل کے بتانے پر اکتفا نہیں فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نفس عمل بتا کر اس پر اکتفا کیا ہو، بلکہ اس عمل پر امت کو لانے کے لیے نفس کو اور طبیعت کو، جی کو، انسان کے اندر کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس عمل کے فضائل بھی بتائیں۔ اس لیے جتنی سہولت اور آسانی سے امت دین پر فضائل کے راستے سے آئے گی، یہ یاد رکھ لیں، یہ ضابطہ ہے کہ امت کسی اور راستے سے اتنی جلدی دین پر نہیں آ سکتی، یہ طے شدہ چیز ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی تعلیمات میں آپ کو یہ ملے گا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی نبی نے کہا نماز پڑھا کرو، روزہ کیوں نہیں رکھا، تراویح کیوں نہیں پڑھتے، تراویح پڑھا کرو، حج کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ آپ کو کسی بھی نبی کی تعلیمات میں یہ لٹھ مار انداز نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ انداز تو اور آنے والوں کو مزید دور کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی آنا بھی چاہ رہا ہے نا ادھر، تو اس لٹھ مار انداز سے، اس جاہلانہ انداز سے وہ اور پیچھے ہو جائے گا۔ تو کسی نبی کی تعلیمات سے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فضائل کا مجموعہ تھے،
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور اس کام پر جی کو، نفس کو، طبیعت کو، اندر کو، مزاج کو، سوچ کو آمادہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کے فضائل امت کو نہ سنائے۔ فضائل سننے کے بعد مردہ سے مردہ ضمیر اور سست اور کاہل سے کاہل طبیعت بھی فضائل کو سننے کے بعد اس عمل کے کرنے کے لیے ذہنی طور کے اوپر، جسمانی طور کے اوپر، اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ فضائل میں یہ اللہ نے کوئی ایسی خصوصیت رکھی ہے، کوئی طاقت رکھی ہے۔ ایسے آپ کسی کو کہتے رہیں بھائی مجھے پانی پلاؤ، کسی کو کہتے رہیں وضو خانے کی نالیاں دھو دو، کسی کو آپ کہتے ہیں بیت الخلا جا کر دھو، کسی کو آپ کوئی مشکل کام بتا دیں تو وہ اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے فضائل سنائے اس کو، تو فضائل کے سننے کے بعد وہ مشکل سے مشکل کام کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا اور وہ اس کام کو سر انجام دے گا۔ تو اس کام کو وہ انجام دینے میں بھی وہ احسن سے احسن طریقہ اختیار کرے گا جس سے اس کام کے اندر نکھار اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ایک ہے عمل کو کرنا اور بس کرنا، عمل کو کرنا اور بس کرنا۔ نماز پڑھ لی بس پڑھ لی نا، وضو کر لیا بس کر لیا نا، روزہ رکھ لیا بس رکھ لیا نا۔ ایک ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کی اور اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی ہے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ محسن، محسن اللہ تعالیٰ عاملین کا، محسنین کا، عمل کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ محسن کس کو کہا جاتا ہے؟ محسن، محسن حسن سے ہے۔ محسن کس سے ہے؟ حسن سے ہے۔ محسن حسن سے ہے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ صحابہ کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں اور اہل ایمان کے لیے آیتیں آئی ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ تو محسن یہ احسان، یہ حسن سے ہے، حسن سے یعنی کیا مطلب؟ ایک ہے کسی عمل کو بس کر لینا، ایک ہے کسی عمل کو بس کر لینا، کر لیا ہم نے، تلاوت کر لیا ہم نے، بیان سن لیا نا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تعلیم کے حلقے میں ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوں یا ہم سو رہے ہوں یا جناب ہم فون پہ لگے ہوئے ہوں یا ہمارا دماغ ادھر ہو، بس بیٹھ گئے نا تعلیم میں۔ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گئے۔ ایک ہے استاد کی درسگاہ میں حاضری دے دینا، ناغہ نہیں ہوا، بس آ گئے نا۔ باقی استاد جو سبق پڑھا رہا ہے اس سبق کو غور سے سن رہا ہے، اس کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے اس نے ضبط کرنے کا اہتمام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تکرار ہے، ساتھی تکرار کر رہے ہیں، بس تکرار کر لیا نا ہم نے، لیکن اس کی جو تکرار میں شرکت ہے وہ شرکت آیا اس کے تکرار سے اس کو فائدہ دے گی؟ اس پر توجہ نہیں۔ بس مطالعہ کر لیا نا میں نے۔ تو ایک ہے عمل کو بس کر لینا۔ تو قرآن اور احادیث کے اندر مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی مراد کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ عمل کو بس کر لیا، عمل کو بس کر لیا، بلکہ میں آپ سے آگے کی سخت بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی عمل کو بس عمل سمجھ کے کر لیتا ہے تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ خدا سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ عمل نہ کرنے والا اتنا دور نہیں ہو رہا ہوتا۔ عمل نہ کرنے والا اتنا دور نہیں ہو رہا ہوتا جتنا عمل کرنے والا دور ہو جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں روایت ہے، آپ سب جو اس میں تبلیغی وجہ میں بیٹھا ہے ان کو یہ بات اچھی طرح سے میری یہ ضابطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کی نبی کی مجلس میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ جناب برے کام بھی کرتا ہے۔
ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور فلانی حرکتیں بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے اور وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے، جس آدمی کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے، یہ نماز اس کو بجائے اللہ سے قریب کرنے کے، اللہ سے بولو، زور سے بولو بھائی، منکرات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز، جس آدمی کے فضائل اعمال میں ہے، فضائل نماز میں پڑھتے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے، وہ نماز بجائے اللہ سے قریب کرنے کے اس نمازی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جتنے جتنے مہینے، ہفتے، سال نماز پڑھتا رہے گا، اتنا خدا سے بیزاری پیدا ہوتی رہے گی، اس خدا سے دوری پیدا ہوتی رہے گی۔ نماز پڑھتا رہے گا، سجدے کرتا رہے گا، ٹکریں مارتا رہے گا، اور خدا سے دوری ہوتی رہے گی، اتنی دوری ہو جائے گی کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں۔ تو بتائیے اس کو جو ہے وہ ثواب کے کام نے اللہ سے دور کیا یا گناہ کے کام نے؟ بولو، زور سے کہہ دو، گناہ کے کام نے اس کو دور کیا۔ ہوش ہے تمہارا؟ نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ بس تم خاموش رہا کرو۔ ثواب کا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے پڑھنے سے یہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ اس کو گناہ کے کام نے اللہ سے دور نہیں کیا، بلکہ اس کو ثواب کے کام نے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ وجہ کیوں بنی ہے؟ یہ وجہ کیوں بنی؟ آپ مجھے بتا دو، یہ وجہ کیا ذہن میں آپ کے؟ اس لیے کہ اس نے کام کو بس کام سمجھ کے کر لیا، بس کام ہے، بس کر لیا، ایک ایک کرنا اور بس کرنا اور دیکھو اصطلاحات، الفاظ یاد رکھیے گا جب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی جو میں آگے آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایک کرنا اور بس کرنا، یہ ہم نے پڑھ لی نا نماز، اس پر تو نظر آنے کے لیے وہ، اور ذہنی طور پر اس پر تو وہ سامنے والے کو اختیار دے ہی نہیں رہا کہ کیسی پڑھی ہے، اس پر تو وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کو تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ بس چلہ لگ گیا نا ہمارا، بس سروزہ لگ گیا نا، بس ہم نے گشت کر لیا نا، بس تسبیحات ہو گئی نا، بس دعا کر لی نا۔ ایک ہے یہ انداز بہت زیادہ خطرناک انداز ہے، خطرناک انداز۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی عمل کو کرے، اس طرح کرے کہ جس طرح کرنے کے لیے انسان کو مامور کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ تو محسن کس کو کہا جاتا ہے میرے محترم؟ محسن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگایا گیا، اس کام کو وہ اس انداز کے اندر کرے کہ جس طرح اس کام کے اندر کمال حسن اور کمال اتمام، اور اس کام کے اندر وہ انداز اور وہ شکل اختیار ہو جائے کہ اس کام کو کرنے کے بعد جب وہ کام کسی کے سامنے آئے تو دیکھنے والا خود کہے کہ واقعتاً اس نے کام کو سجا دھجا کر کیا ہے، اس نے بنا کر کیا ہے، اس نے کام کو حسن کے ساتھ آراستہ کیا ہے، اس نے کام کو مزین کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نفس وضو پر فضائل نہیں سنائے، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اور وضو کو کمال کے ساتھ کرے، یعنی اس کے سنن، اس کے آداب، اس کے فرائض، اس کی پوری مستحبات کی رعایت کر وضو کرے، اور اس وضو کے کرنے کے بعد پھر وہ نماز کے لیے چلے، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کے اوپر اس کے ہاتھ اور پیر اور اس کی آنکھ اور اس کا کان اور اس کے ناک اور اس کی زبان اور اس کے جو ہے نا اعضاء جوارے جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور 5 وقت کی جب وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کو نماز کے کمال کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ روزانہ کسی گہری جاری نہر کے اندر غوطہ لگا کر اچھی طرح سے نہا لے، تو جیسے روزانہ صاف ستھری نہر کے اندر غوطہ لگانے سے اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتا، ایسے ہی نماز کو اس کے کمال حسن کے ساتھ پڑھنے والے آدمی کے جسم پر اور اس کے صحیفے میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔
عمل کو اس کے مزاج پر کرنا اور اس کی چاہت پر کرنا اور اس کی رعایت کر کے کرنا جو عمل کا کہنے والا ہے اس کے مزاج پہ کرنا. آپ نے ایک مزدور بلایا اور مزدور کو بلانے کے بعد آپ نے کہا بھئی یہ دیوار پہ رنگ کر دو اور دیکھو یوں کرنا شیڈ نہیں آنا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جھلکنا نہیں چاہیے, فلانا نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ ایسے کریں گے اور آپ کیا اجرت لے لیں گے؟ اس نے کہا صاحب جس طرح آپ کام بتا رہے ہیں نا اس طرح تو کام کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے, اس میں تو وقت لگے گا, اس میں مجھے ڈبل فیلنگ کرنی ہے, اس میں مجھے 3 دفعہ اس کے اندر پہلے مجھے زمین بنانی ہے, پھر مجھے یوں کرنا ہے, پھر یوں کرنا ہے, پھر ایک فیلنگ ہوگی, ایک فیلنگ سے کام نہیں چلے گا, ڈبل فیلنگ کرنا پڑے گی, پھر اس کے اوپر ایک کوٹ چڑھانا پڑے گا, پھر دوسرا چڑھانا پڑے گا اور یوں ہوگا. جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ کام تو پھر ایک نا باقاعدہ ایک کام کا ایک بہت ہی صاف ستھرا اور ایک انداز ہے. اب اس کام کے اس طرح کرنے کے ریٹ اور ہوتے ہیں, اور ایک یہ کہ ڈبہ اٹھا برش ڈال اس میں اور اس کے اوپر پھیر کے اس کالی دیوار کو کیا کر دے, سفید کر دے, اس کے ریٹ اور اس کے ریٹ ایک ہوں گے. اب ایک مالک ایسا ہے کہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ڈبہ میں برش ڈال اور پھیر دے, وہ کہتا ہے یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, پیسے تجھے منہ مانگے دوں گا, کام میرے مزاج کا کر دے, میری طبیعت کا کر دے, میری مرضی کا کر دے, پیسے جو تو مانگے گا دے دوں گا. اب اس کے بعد وہ طے کر لیتا ہے پیسے, اور پیسے طے کر لیے اپنے مزاج سے, اور مالک سے کہا, مالک نے کہا میرے مزاج پہ کام کرنا. اس کے بعد مالک چلا گیا, اس نے کام کرنا شروع کر دیا, اس نے کام کا بیڑا غرق کر دیا. شام میں مالک آئے گا تو مجھے بتاؤ اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دے گا یا اس نے جو اس کا مال ضائع کیا 2 گالیاں دے کر اس کو بھی نکلوائے گا اس سے؟ بولو, ارے بھائی بولو. اور اس کو 4 گالیاں بھی بکے گا زوردار, یہ کہہ کے گیا تھا میں تجھ سے, اور پھر سارا کام اس سے دوبارہ صاف کروائے گا اور صاف کرنے کے بھی پیسے نہیں دے گا, اور آئندہ کے لیے کہے گا کہ اگر تو نے اس دروازے کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کری نہ آنے کی تو تیرے وہ حشر کروں گا کہ تیری نسلیں یاد کریں گے. دفع ہو جائے یہاں سے, نکل جائے یہاں سے. اس کو اپنی فیکٹری سے, اپنی ملازمت سے, اس کو اپنے کام سے, اور اس کو کیا کر دے گا؟ بولو. یہ کہتے ہیں ہم رمضان میں آتے ہیں ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد مولوی صاحب جب رمضان چلا جاتا ہے پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. تو تم نے ریٹ کچھ اور طے کیے تھے اور کام کچھ اور کیا ہے, تو رمضان جانے کے بعد کک پڑھنی تھی اور کیا کرنا تھا, کک ہی پڑے گی اور کیا پڑے گا. مالک کے مزاج پہ کام کرنا, اس سے پھر اعتماد بحال ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد آدمی جب اپنے مالک کے مزاج کو پہچان لیتا ہے تو اس پہچان پر, اس مزاج پر جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا پھر اسی طریقے سے اس کی خدمت کی جاتی ہے, اسی انداز میں کرتے ہیں. اس سے ہمارے استاد محترم مولانا انیس الرحمان صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے طلبہ سے کہ دیکھو بھائی, فراغت کے بعد طلبہ کوئی مؤذن بن جاتا ہے, کوئی امام بن جاتا ہے, کوئی مدرس بن جاتا ہے, کوئی مصنف بن جاتا ہے, کوئی تبلیغی بن جاتا ہے, کوئی مجاہد بن جاتا ہے, کوئی کسی لائن میں چلے جاتا ہے. علماء مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یہ مختلف ان کے شعبے کہیں نہ کہیں کوئی کھپ جاتا ہے, لگ جاتا ہے. تو دیکھو لگ جاؤ گے تو ایک ہے بس مؤذن بن جانا, ایک ہے بس امام بن جانا, ایک ہے بس حافظ بن جانا, اور ایک ہے بس خطیب بن جانا, اور ایک ہے بس تبلیغی بن جانا, اور ایک ہے بس مجاہد بن جانا, اور ایک ہے بس, اور ایک یہ ہے کہ مؤذن بننا تو باکمال بننا, امام بننا تو باکمال بننا, تبلیغی بننا تو باکمال بننا, مجاہد بننا تو باکمال بننا, مصنف بننا تو باکمال بننا, مناظر بننا تو باکمال بننا, اور اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ تم نے جو شعبہ اختیار کیا ہے دین کی خدمت کا, رب کے ہاں وہ شعبہ تمہارا, وہ خدمت تمہاری رب کے ہاں قبول ہو جائے, ورنہ ساری زندگی کام کر کے آؤ گے اور کام کو مردود کر دیا جائے گا, مردود کر دیا جائے گا, مردود کر دیا جائے گا. وہاں یہ چلتا ہی نہیں ہے کہ عمل کیا بس کر لیا, عمل کیا بس کر لیا, وہاں یہ چلتا نہیں ہے. وہاں یہ دھوکہ نہیں چلے گا کہ بس کر لیا, بس کرنے کے اوپر جان نہیں چھوٹنے والی. وہاں پر تو یہ ہے کہ کیا تم نے کام کو ہمارے مزاج پہ کیا ہے,
کیا تم نے عمل کو ہمارے مزاج پر کیا ہے؟ کیا تم نے عمل کو ہماری طبیعت پر کیا ہے؟ اگر ہماری طبیعت پر کیا، ہمارے مزاج پر کیا، ہماری سوچ پر کیا، ہماری منشا پہ کیا، ہماری چاہت پر کیا، ہمارے آرڈر پہ کیا، تو اس کے بعد تمہارے عمل کی ہم وہ قیمت لگائیں گے کہ کائنات میں تم اس قیمت کو تلاش کرتے پھرو، قیمت نہیں ملے گی تمہیں۔ جو قیمت ہم دیں گے تمہیں، یہ قیمت کائنات میں کوئی نہیں دے گا۔ میں نے رمضان المبارک کے شاید پہلے جمعے کے اندر آپ کو قیمت بتائی تھی، یاد آیا کسی کو کچھ؟ کیا بتایا تھا؟ کھڑے ہو کے بتائیے۔ نفل روزہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب۔ میرے نبی نے کہا کہ جس نے اللہ کے مزاج پر، اللہ کی منشا پر، اللہ کے آرڈر پر، اللہ کی چاہت پر، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں اس طرح کسی نے ایک روزہ رکھا، صرف ایک روزہ، اور وہ روزہ بھی فرض نہیں بلکہ بولو نفل رکھا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، من صام یوما تطوع ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ نفل رکھا، تو پھر اس ایک نفل روزے کی رب کے ہاں سے قیمت کیا لگ رہی ہے؟ قیمت کیا لگ رہی ہے؟ ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اللہ تعالیٰ اس نفل روزے کے بدلے میں اس کو یہ ساری کائنات کا خلا اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس نفل روزے کی اجرت اور بدلے کے طور پر سونے سے بھر کر دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب، ایک نفل روزہ رب کی چاہت پر رکھ لیا، منشا پہ رکھ لیا، تو اس کا ثواب اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کو اجرت اس دنیا کے خلا کو سونے سے بھر کر دے دیں، تب بھی اس ایک روزے کا بدل اور اجرت پوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، اس ایک روزے کی بدل اور اس کی اجرت پوری نہیں ہوتی۔ لم یستوفی ثوابہ دون یوم الحساب، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اگر اس کو اس کا بدل دینا چاہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اگر تجھے تیرے نفل روزے کا اجر دینا چاہوں، بدلہ دینا چاہوں، تو میں رب کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے برتن کے اندر اس کا اجر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا باوجود اپنی وسعتوں کے محدود ہے، یہ دنیا باوجود اپنی وسعتوں کے، یہ دنیا متناہی ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بھی غیر محدود چیز، لا متناہی چیز متناہی کے اندر سما نہیں سکتی ہے، لا متناہی غیر محدود چیز محدود کے اندر نہیں آ سکتی۔ دنیا کا یہ برتن غیر محدود نہیں ہے، وسعتوں کے باوجود محدود ہے۔ یہ دنیا کا برتن غیر متناہی نہیں ہے، لا متناہی نہیں ہے، وسعتوں کے باوجود متناہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ کی منشا پر ایک نفل روزہ رکھ لے گا، اللہ اس پر جو اجر عطا فرمائے گا اس کائنات کے برتن کے اندر، وہ اجر اور وہ اجرت اور وہ اس کی جو ہے رقم ہے اور وہ جو اس کا ثواب ہے وہ نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا متناہی جگہ پہ بلا کر، غیر محدود مکان یعنی جنت میں بلا کر، پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے اس بندے کو جنت میں اس کے نفل روزے کا بدل عطا کرے گا۔ دنیا میں نہیں ملے۔ بابا تم ہماری منشا پر کام کرو، ریٹ ہم لگائیں گے تمہارے، اور ہم ایسے ریٹ لگائیں گے، ایسے تمہارے ریٹ لگائیں گے کام کے کہ کائنات میں تم اس طرح کے ریٹ تلاش کرو، تمہیں دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق اس طرح کے ریٹ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بدل نہیں دے سکتا۔ لیکن کام کو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے اس کے لیے ہم ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم محسنین کے اجر و ثواب کو جو دیتے ہیں، اس اجر و ثواب میں سب سے بڑی چیز جو ان کو دی جا رہی ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا ہماری منشا پر کام کرنے والوں کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ میں اللہ ان کے ساتھ خود ہو جاتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کا یہ معنی ہے۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، واہ واہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں رب خود دوں گا۔ وفی روایہ
الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدل میں خود بن جاتا ہوں، میں خود بن جاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس روزے کا بدل میں خود بنتا ہوں۔ یعنی ایک فرض روزہ کوئی بندہ میری منشا پر رکھ لے، اس روزے کے بدلے میں اللہ اپنی ذات اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور میں اس کے لیے ہو جاتا ہوں اور وہ بندہ میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کے لیے۔ یہی بات اس آیت میں کہی ہے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کہ تم دین کے کام کو مجاہدے کے ساتھ کرو، دین کے لیے تکالیف اٹھاؤ، دین کے لیے تم مشقتیں برداشت کرو اور دین کے لیے تم قربانیاں دو اور دین کے لیے تم جدائیاں برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ عاملین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کا جو سب سے بڑا ان کو بدل ادا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری معیت، میری شمولیت، میری ذات ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب اللہ ساتھ ہو گئے تو اللہ کے سارے خزانے بھی اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اور محمود و ایاز کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ محمود بادشاہ جو تھا اس کا ایک وزیر تھا تو وہ عام سا دیہاتی آدمی، سمجھدار آدمی تھا۔ بہرحال قصہ لمبا ہے۔ محمود نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، وزیر خاص بنا لیا۔ جو پرانے جدی پشتی وزیر چلے آ رہے تھے نسلی، جیسے ہمارے پاکستان کی سیادت ہے، پہلے دادا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بنتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹا بنتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں چل رہی ہے۔ اسی کا نام پیپلز پارٹی ہے، اسی کا نام نواز شریف ہے، اسی کا نام ساری اور جماعتیں۔ ہر جماعت کے اندر یہی چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ وہی نسلوں میں چل رہی ہیں سیٹیں۔ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ اٹھا کر دے، وہی مسلم لیگی، وہی مسلم لیگی، وہی مسلم لیگی، وہ چل رہا ہے وہ۔ تو انسان جو ہے، کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ محمود اور ایاز، تو وہ باہر کا وہ اس کو وزیر خاص بنا لیا۔ تو جو درباری تھے، جو جدی پشتی چلے آ رہے تھے، جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے نا اندر کو اسمبلیوں کو، بادشاہوں کو، تو ان کو تکلیف ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا دیہاتی اور یہ ایسا آدمی جو باہر کا، یہ بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا اور اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور بادشاہ کو مختلف قسم کی اس کی شکایت کرنے لگے۔ تو بادشاہ کو تو اندازہ تھا کہ یہ حسد کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ نے چاہا کہ میں اس کی ایاز کی جو ہے وہ عقل مندی اور سمجھداری ذرا ان وزیروں کو دکھا دوں تاکہ ان کے ہوش اور دماغ درست ہو جائیں ذرا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنی رعایا کے اندر اپنے خزانوں کے دروازوں کے منہ کھول دیں اور ہم رعایا کو، وزراء کو، ہم جو ہے نا جو ان کی خواہش ہو وہ ہم ان کو دیں۔ تو ایک دن وزراء کو تقسیم کرنے کے لیے اس نے جو ہے متعین کر لیا اور تمام وزراء دربار میں آ گئے اور سونے کے، چاندی کے، درہم کے، دنانیر کے، کپڑوں کے، لتھوں کے، ریشم کے، اناج کے، فلانے کے ڈھیر لگوا دیے اور اعلان کر دیا۔ اور سیٹ پہ بادشاہ بیٹھ گیا اور تمام وزراء کو کہا کہ آج بادشاہ تم لوگوں کی خدمت سے ایسا خوش ہے کہ آج تم میں سے جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہے، جس کو جو چاہیے لے لے۔ ایک وزیر اٹھا، اس نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے درہم پر، کسی نے اناج پر، کسی نے کسی چیز پر، سب اٹھتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں۔ ایاز بیٹھا ہوا ہے، ایاز اٹھ نہیں رہا۔ تو جب سب نے سب چیزوں پہ ہاتھ رکھے، ایک ایک چیز کے مالک بن گئے، تو بادشاہ نے اس دربار کے اندر ایاز سے کہا کہ ایاز، میں نے اتنا بیش بہا اعلان کیا اور تم نے اٹھ کر کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہ رکھا کہ تم اس کے مالک بن جاتے۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے وزراء ہیں، میں نے چاہا کہ پہلے یہ لے لیں یہ سب کے سب اور یہ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں بھی ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں گا۔ اور اس کے بعد جب سب نے سب کچھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو ایاز سارے دربار میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد بادشاہ سے کہا
کہ کیا بادشاہ سلامت آپ کا یہ اعلان سچ پر مبنی ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جائے گی؟ کہا کہ ہاں، میں نے سارے دربار میں اعلان کیا، بادشاہ ہوں، بادشاہ کا ایک وقار ہوتا ہے، بادشاہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی، جو بادشاہوں کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ بھی کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ بادشاہوں کی جو بات ہوا کرتی ہے وہ بھی باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام۔ تو وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایسے بادشاہ کے سامنے سے گزرا، اور گزرنے کے بعد پیچھے کی طرف آیا، اور آنے کے بعد تمام درباریوں کے سامنے، وزراء کے سامنے پیچھے سے آ کے بادشاہ